السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں ابھی حاضر ہوا, اطلاع دی ہوئی میری موجودگی میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے دو اہم شخصیات نے جس انداز سے اپنے تأثرات پیش کیے اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مقدس ناموں کو بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے یہاں پیش کیا. کاش کہ یہ سارا سلسلہ ہماری مشترکہ مجالس کے علاوہ جب ہم اپنی انفرادی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں, اگر ان موقعوں پر بھی اسی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس ناموں کو اپنے اپنے ہم مسلک اپنے اپنے ہم مشرب لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے, یقیناً بڑوں کا اثر چھوٹوں پر پڑتا ہے. ہم صرف چھوٹوں کو قصوروار ٹھہرائیں, یقیناً چھوٹے عام طور پر حدود سے نکل جاتے ہیں, لیکن اس میں عام طور پر بڑوں کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اس لیے جس طرح یہاں ایک متحدہ مجلس علماء ہے اور ہر مکتب فکر کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور ہر ایک دوسرے کی قابل احترام شخصیات کا نام بڑے احترام اور عظمت کے ساتھ لیا کرتے ہیں, کاش کہ یہ سلسلہ ہماری ان مجالس میں, چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والی مجالس ہوں یا شیعہ برادری کے خصوصی مجالس ہوں, اگر ہمارے قائدین ہمارے بڑے, جہاں تک حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق ہے, اس میں دوبارہ سب مشترک ہے. جس طرح شیعہ برادری اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کے محبت کو, ان کے احترام کو, ان کی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں, اسی طرح دوسری طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات اور خلفائے ثلاثہ کی عظمت کو, احترام کو, ادب کو اپنے ایمان کا حصہ مانے. واللہ ثم واللہ سارا اختلاف ختم اور بالکل شیر و شکر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے صرف ان مشترکہ مجالس میں تو وہ کچھ اپنائے جیسے ہم بالکل بھائی بھائی ہیں, اور جہاں انفرادی طور پر پہنچے اور ایسی مجالس ہوں جہاں سنی برادری کے لوگ اپنی مجالس منعقد کریں, شیعہ برادری کا وہاں کوئی نہیں, وہاں خدا نہ خواستہ حدود سے نکل جائیں, یا شیعہ برادری کے لوگ اپنی مجالس منعقد کریں جہاں سنی برادری کا کوئی نہ ہو, وہ جو چاہیں کہیں, تو پھر یہ وقتی طور ہمارا ایک دوسرے کے مسلک کا کے احترام کی بات کرنا, اس کا وقتی فائدہ ہوگا. ابھی بہت سی ماشاءاللہ یہاں تجاویز پیش کی گئی. میری ایک تجویز ہے کہ پوری مجلس متحدہ مجلس علماء جو ہے, اس کے جتنے کارکنان ہیں, چاہے وہ سنی برادری سے تعلق رکھتے ہوں یا شیعہ برادری سے, ایک مشترکہ مضمون تیار کیا جائے جس میں اس بات کا اعلان ہو کہ اہل بیت, ائمہ اہل بیت, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات اور خاص کر خلفائے اربعہ, ان سب کی محبت, ان سب کی عقیدت, ان سب کا احترام, شیعہ برادری ہو یا سنی برادری ہو, ان سب کے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. جو بھی فرد, جو بھی جماعت, چاہے اس کا تعلق سنی برادری سے ہو یا شیعہ برادری سے ہو, اگر وہ کبھی حضرات اہل بیت, ائمہ اہل بیت,
हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अज़वाज मुत्तहरात और खुलफाए अरबा में से किसी की भी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम एक करारदाद पेश करें और उस पर बाज़ाब्ता तमाम उलमा के दस्तखत हों, फला आलिम इसका फला मसलक मकतब फिक्र से ताल्लुक है, फला आलिम इसका फला मकतब फिक्र से ताल्लुक, तमाम मकातब फिक्र जहाँ मौजूद हों, उनके सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनके मसलक का तज़किरा उनके दस्तखतों के साथ एक करारदाद अवामुन नास के सामने जाए और हम सब आपस में अहद करें कि हमारी मजालिस में इन अजीम और मुकद्दस शख्सियात के खिलाफ किसी तरह की कोई गुस्ताखी न हो, तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इसके असरात हर तबके पर पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ इन मुश्तरका मजालिस में अपनी अकीदतों के का इजहार किया लेकिन पश पर्दा वही करते रहे जो नहीं करना चाहिए था, तो फिर शायद इन मजालिस का मुनक़िद होना ज़ियाए वक़्त के अलावा कुछ नहीं। मैंने जो गुजारिशात की, अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ हुई हो जो नहीं होनी चाहिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, और जो कोई फ़ायदे की बात कही गई, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।